اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں۔ اور ماہ رمضان میں اس سال ہم پیش کر رہے ہیں خلاصہ قرآن، جسے بتا رہے ہیں ڈاکٹر صبا اسماعیل، جو کہ جبرائیل انٹرنیشنل اسکول کے ڈائریکٹر ہیں۔ آج انشاءاللہ تیسرا پارہ کا خلاصہ پیش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں اور تیسرا پارہ کا خلاصہ پیش کیجئے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اور دنیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا کچھ کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ معزز ناظرین، آج ہم تیسرے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پہلی آیت کا حصہ تھا تیسرے پارے کا، جو آپ کے سامنے ابھی جس کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں بہت سارے نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا ہے، اور یہ سارے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر اللہ کے بندوں کے پاس آتے رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو مختلف حیثیتوں سے فضیلتیں دی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا انعام و اکرام بھی کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کا بڑا کام انجام دیا۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی فضیلت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی فضیلت ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے امام الناس اور خلیل اللہ فرمایا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، ان سے گفتگو کی سیدھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا اور ان کی پیدائش نہایت نرالے انداز میں کی۔ ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لیکن اکثر ایسا ہوتا رہا کہ لوگوں نے اختلاف کیا اور لوگ مختلف افکار کے حامل رہے، لیکن اللہ کے رسولوں نے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پوری طرح پہنچانے کی ہر دور میں کوشش کی۔ تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں وہ مشہور آیت ہے جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعلق سے بہت ساری اہم باتیں بندوں کو بتائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کتنی اونچی ہے، اور وہ ایسا معبود ہے ہمارا جو حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس دنیا کو اسی نے سنبھال رکھا ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اور ساری چیزوں کی وہ خبرگیری کرتا ہے، اور کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندوں کے احوال کو پوری طرح اچھی طرح جانتا ہے، جو کچھ بھی آگے ہے، جو کچھ بھی پیچھے ہے، وہ سب جانتا ہے، ساری باتیں اس کے علم میں ہیں، اور پوری کائنات پر اسی کی حکومت ہے، پوری کائنات پر اسی کا دبدبہ ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، کیونکہ اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اور اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں مگر کوئی زبردستی نہیں۔ اللہ نے جو دین پیش کیا بندوں کے سامنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، وہ چاہے تو اس دین کو قبول کرے، چاہے تو نہ قبول کرے، وہ اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے زبردستی نہیں کی۔ پوری کائنات کا نظام جس طرح پابندی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ طے کیا گیا ہے، اللہ نے اس کے مقابلے میں انسانوں کو پوری رعایت دی ہے۔ وہ چاہیں تو حق کو تسلیم کریں، چاہے تو نہ کریں۔ حق کی جو باتیں ہیں وہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان فرما دی۔ تیسرے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین اہم
واقعات کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک تو وہ واقعہ بیان کیا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بادشاہ سے مکالمہ ہوا، بادشاہ جو اپنی طاقت اور اپنی دولت اور اپنی حکومت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سپیریئر سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا اور کسی کی بات سننے کا روادار نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بادشاہ سے ملاقات کی تو اس نے اپنی بڑائی کا اعلان کیا اور کہا کہ بادشاہ تو میں ہوں، میں اس دنیا کو چلاتا ہوں، لوگوں کو زندگی بھی میں دیتا ہوں، لوگوں کی موت، لوگوں کی زندگی میرے فیصلے سے چلتی ہے، اور لوگوں کو کھانا میں کھلاتا ہوں، بھوکا پیاسا میں رکھتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ایک ایسی بات کہی جس سے وہ لاجواب ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو روزانہ پورب سے سورج نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو اس کائنات کے چلانے والے تو کل اس کو پچھم سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ اس کے بعد والے رکوع میں جو چوتھا رکوع ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ، انفاق، خیرات کا انسانوں کو حکم دیا ہے اور اس کی اہمیت بیان کی ہے، اور شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کہا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی طرف سے بہت برکت تم کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو صدقہ دو تو اس کو بعد میں اس پر احسان مت جتاؤ اور اس کو اذیت مت دو، اس کو تکلیف مت دو، اس طرح تمہارا صدقہ ختم ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جب تم کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اس طرح احسان مت کرو کسی پر کہ وہ شرمندہ ہو جائے اور پریشان ہو جائے۔ پانچویں رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نام پر جب بھی کوئی چیز دو تو اچھی چیز دو، ایسا نہ ہو کہ تم بیکار کی اور گندی چیزیں لوگوں کو دے دو۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم چاہو تو صدقہ کو ظاہر کر سکتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ صدقہ کو چھپا کر کیا جائے، لیکن اگر چھپا کر کریں تو یہ اور زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ اسی رکوع میں اللہ نے وہ بات بھی کہی ہے کہ جو سفید پوش غریب ہیں، جو ضرورت مند ہیں، اور آج کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کے ماحول میں ہم جب جی رہے ہیں تو بہت سارے لوگ پریشان ہیں، غریب تو پریشان ہیں ہی، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا بہت خاص خیال رکھو، تو ہم کو ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کو پسند فرماتا ہے مگر سود کو ناپسند فرماتا ہے۔ صدقہ میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور سود میں بے برکتی رکھی ہے، اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے ان کو چاہیے کہ اگر کوئی انسان ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بہت اہم بیان فرمائی ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر کسی نے تم سے قرض لیا ہے اور اس کو واپس کرنے میں اس کو پریشانی ہو رہی ہے، وہ تنگی میں ہے، عسرت میں ہے، تو اس کو مہلت ضرور دو، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد جو ساتواں رکوع ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک ایسی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یہ ایک ایسی آیت ہے جو قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے، اور یہ آیت دستاویز سے متعلق ہے، ڈاکومنٹیشن سے متعلق ہے۔ کبھی کوئی لون لینا دینا ہو، کوئی کسی کو قرض لے، کسی کو قرض دے، تو ایسے وقت میں اس کو چاہیے کہ وہ کاغذات صحیح طور پر تیار کرے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ اس کی پوری تفصیل اس آیت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ دستاویز کیسا ہو اور کاغذ کس طرح بنائے جائیں، اس کے اندر کیا شرائط رکھے جائیں، اس کے اندر کیسے گواہوں کی دستخط کرائے جائیں، یہ ساری باتیں اس رکوع کے اندر بیان کی گئیں۔ آٹھواں رکوع جو تیسرے پارے کا ہے یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے اور 40واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ بات بہت اہم بیان فرمائی ہے جو قابل توجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا، پابند نہیں بناتا۔ کوئی آدمی اگر کوئی کام نہیں کر سکتا تو اللہ اس کو چھوٹ دیتا ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، لیکن ایک انسان اگر نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو اس کو اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو اجازت ہے کہ وہ لیٹ کر پڑھے، وہ اشارے سے پڑھے، اس کو اجازت دی گئی۔ روزہ کا حکم دیا گیا مگر ساتھ میں اجازت دی گئی کہ کوئی مریض ہے، مسافر ہے، نہیں رکھ سکتا ہے روزہ کسی وجہ سے، تو اس کو رعایت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا ہے۔ اور اس کے بعد جو سورت کا بالکل آخری حصہ ہے
سورہ بقرہ کا جو اس رکوع کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ دعائیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان خدا ہے، اس نے اپنے بندوں کو دعائیں بھی سکھائیں۔ کن الفاظ سے تم خدا سے مانگو گے تو خدا تم کو ضرور نوازے گا، اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے توبہ کرنی چاہی تو اللہ نے ان کو ایک دعا سکھائی، انہوں نے وہ دعا کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اسی طرح اللہ نے یہاں دعا سکھائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، کہ اے خدا اگر ہم کوئی غلطی کریں جان بوجھ کر یا انجانے میں تو اس سے مواخذہ نہ کرنا، پکڑ نہ کرنا، اور جس طرح کا بوجھ دوسروں کو دیا گیا تھا ایسا کوئی بوجھ ہمارے اوپر نہ لادنا، اور ہم کو اتنی تکلیف نہ دینا جو ہم اٹھا نہ سکیں، جس کی ہمارے پاس طاقت نہ ہو۔ تو ہمیں امید ہے کہ جب ہم خدا سے ان کلمات کے ساتھ مانگیں گے جو اس نے خود سکھایا ہے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس کے بعد جو تیسرے پارے کا پہلا 9واں رکوع ہے، یہ پہلا رکوع ہے سورہ آل عمران کا۔ قرآن پاک کی اس صورت میں، یہ صورت بھی مدنی صورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آغاز میں، یہ 20 رکوع پر مشتمل صورت ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تمام رکوع کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بہت ساری کتابیں اتاری، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں اللہ نے اتاری۔ الگ الگ وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو احکامات دیے۔ قرآن پاک میں تورات کا، زبور کا، انجیل کا باقاعدہ ذکر ہے، اور اس کے علاوہ صحف ابراہیم و موسیٰ 30ویں پارے میں ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زبور الاولین والآخرین کہا۔ بہت ساری کتابیں، یہ سب کتابیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتاری تھی تاکہ انسان سیدھا راستہ دیکھ سکے اور سیدھے راستے پر چل سکے۔ 10واں رکوع تیسرے پارے کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اہم مضمون یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو بھیجا ہے، یہ اللہ نے بہت خوبصورت بنائی۔ اگر یہ خوبصورت نہیں ہوتی تو انسان پھر اس دنیا میں رہنے کی اور جینے کی تمنا نہیں کرتا، اور وہ کوئی بھی کام انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہر چیز کے اندر ایک کشش رکھی ہے، ایک اٹریکشن رکھی ہے، وہ چیز ہے جو انسان کو کھینچتی ہے، تبھی انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ساری چیزوں میں جو تمہاری فیملی ہے، تمہارے بال بچے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، جو دولت ہے، جو سونا چاندی ہے، جو دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ ساری پرکشش چیزیں ہیں، ان کے اندر بہت اٹریکشن ہے، مگر حقیقت یہ ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اصل چیز خدا کی خوشنودی ہے، خدا کو خوش کرنا ہے۔ اگر ساری چیزیں تمہیں مل گئی، خدا کی رضامندی نہیں ملی تو تم ناکام ہونے والے ہو۔ پھر جو 11واں رکوع ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے بہت اہم، کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے، یہی اللہ نے فرمایا کہ وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس لیے اگر تم رزق چاہتے ہو اور خدا سے کسی بھلائی کی امید کرتے ہو تو خدا کو پکارو، خدا کو آواز دو، وہ تم کو نعمتوں سے نوازے گا۔ رزق اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور اپنے بندوں کو خوب نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو آسانیاں فراہم کرے اور ہر انسان رمضان کے مہینے کی برکتوں سے فیض حاصل کرے۔ تیسرے پارے کے 12 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم واقعے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ بات یاد دلائی ہے کہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت مریم جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھی، جو عمران کی اہلیہ تھیں، تو انہوں نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ جب یہ میرا بچہ ہوگا تو ہم اس کو تیرے نام پہ وقف کریں گے اور یہ تیری راہ میں لگے گا اور تیرا کام کرے گا۔ تو لیکن جب بچہ ہوا تو وہ لڑکی تھی، پھر بھی انہوں نے اپنی اس نظر کو پوری کی اور ان کا نام مریم رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو
حضرت زکریا کی سرپرستی میں رکھا. حضرت زکریا ان کے سرپرست مقرر ہوئے اور بڑے اچھے واقعات ہیں اس کے اندر بہت دلچسپ کہ جب وہ ان کے پاس آتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے اور تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کے پاس ہوتی تھیں تو ان کو خدا یاد آتا تھا. ایسے ہی ایک مرحلے پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک بچہ عطا کیجیے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی حضرت زکریا کی اور ان کو ایک بچہ حضرت یحییٰ عطا فرمایا جس پر وہ بہت خوش ہوئے اور اللہ کے بڑے شکر گزار ہوئے. 13ویں رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے حوالے سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کئی اہم باتیں بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت مریم کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. یہ ایسے اہم نبی ہیں، ہم سب آپ جانتے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی جو پیدائش ہے وہ بہت نرالی رکھی، وہ بن باپ کے دنیا میں آئے. یہ بات بہت حیران کن تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اس دنیا میں پیدا کیا. لوگوں نے اس کے جب حیرت کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ یہ بچہ ماں کی گود میں بات کرے گا. جب لوگ پوچھ رہے تھے حضرت مریم سے، سوال کر رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس کا جواب دیا. اللہ نے ان کو بہت سارے معجزات عطا کیے تھے، ان کو رسول بنایا تھا بنی اسرائیل کی طرف اور مختلف قسم کے معجزات ان کو دیے تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 14 جو رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو آگے بڑھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کا دین پہنچا رہے تھے تو بہت سارے لوگ ان کے مخالف بھی ہوئے اور انہوں نے ان سے دشمنی کی اور ان کو قتل کرنے کی، صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی. تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بھی بات بیان فرمائی ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حیرت انگیز ہے، اسی طرح حضرت آدم کی پیدائش بھی حیرت انگیز ہے. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا اور حضرت آدم کی پیدائش تو بغیر ماں اور بغیر باپ دونوں کی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا تو کوئی ان کا ماں باپ نہیں تھا، اللہ نے خود ان کو پیدا کیا. ان کی پیدائش کے حوالے سے انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہیں جو مختلف جگہوں پہ آئیں گی اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ جن باتوں میں تم آج اختلاف کر رہے ہو، اگر تم کو سمجھ نہیں آ رہی ہے بات تو اس کو قیامت کے لیے بھی تم اٹھا کے رکھ سکتے ہو. جو ہر بات پہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے اختلافات کا جواب اللہ سے بہتر کون دے سکتا ہے. 15ویں رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ تورات اور انجیل جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئے. ابراہیم علیہ السلام ایک فرمانبردار مسلمان تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے دوست تھے. اللہ کے راستے میں انہوں نے بہت قربانیاں دی، بہت سارے امتحانوں سے گزرے اور ان کا ذکر مختلف جگہوں پہ آئے گا، انشاءاللہ ہم اسے دیکھیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 16ویں رکوع میں جو قرآن پاک کے اس تیسرے پارے کا 16 رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص بات یہ بھی بیان فرمائی ہے مختلف باتوں کے ساتھ کہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے. ساری بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پر اپنا فضل فرماتا ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس پر کیوں اتنا کرم کیا، اس کو اتنی کیوں دولت دے دی، اس کو کیوں اتنی عزت دے دی، اس کو کیوں اتنی شہرت دے دی. بعض دفعہ لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور ہدایت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ جس کو نوازتا ہے اس سے تو اس پر بڑا کرم کرتا ہے. اور جو 17واں رکوع ہے اس میں آپ دیکھیں گے یہ 13 پارہ 3 کا رکوع 17، یہ جو آخری رکوع ہے تیسرے پارے کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اہم مضامین کا ذکر فرمایا ہے اور کہا ہے افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. کہ اللہ کی دنیا ہے، اس میں اللہ کا قانون چلتا ہے اور اسلام جو ہے دین اسلام خدا کا دین، اللہ کی فرما برداری کا دین ہے. اور یہ بات بھی اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے کہ اگر ایک انسان غلط راستے پر چل رہا تھا یا اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے. اللہ کو توبہ بہت پسند ہے
تو رمضان کے اس مہینے میں بھی عام طور پر لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ اگر کبھی کوئی غلطی ہوتی رہی ہے تو وہ توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔